ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ہے، اور ماں نے حمل اور وضع حمل کے دوران جو بے پناہ مشقتیں اٹھائیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، چونکہ حدیث کی روح سے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس لیے فقہاء نے ممکنہ طور پر کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ قرار دی ہے، یعنی 2 سال کے 24 ماہ ہو گئے، اور 6 ماہ کم سے کم حمل کی مدت ہے، تو یہ کل 30 ماہ ہو گئے حمل اور دودھ چھڑانا۔ پھر قرآن نے بتایا کہ نیک اولاد پختگی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس ان نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پر کی شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتی ہے، اور اس بات کی دعا بھی کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفا شیار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ابتداءً ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، لیکن ماں کی قربانیوں کا قرآن نے زیادہ ذکر فرما کر اس کے زیادہ استحقاق کی طرف متوجہ فرمایا، یعنی ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم ہے۔ پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں اس کی مزید تاکید فرمائی، جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا، 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ ماں زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے، کیونکہ وہ زیادہ مشقتیں اٹھاتی ہے بچوں کے لیے۔ آیت نمبر 17 میں والدین کے نافرمان گمراہی پر جمے ہوئے اور آخرت کا انکار کرنے والے شخص کے برے انجام کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا جس دن کفار کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، پس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر۔ اس سے بعض لوگ مومنوں کے لیے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت کا استدلال کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے، مومنوں کی یہ بات نہیں ہو رہی۔ 21 میں قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید، ان کے کفر پر ڈٹے رہنے اور عذاب کا مطالبہ اور تیز آندھی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 29 میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جنات کے حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ جنات نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہے کہ جنات کے گروہ نے حضور کے پاس سے گزرتے ہوئے قرآن سنا، حضور فجر کی نماز تھی غالباً، تو آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، جنات کا گزر ہوا، اب پڑھنے والا اللہ کا حبیب ہو جس کے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا تو کتنا پیاری حضور کی قرات ہوگی۔ تو اس گروہ نے جب قرآن سنا جا کے اپنی قوم سے کہا ہم نے ایسی آسمانی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اور جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان جنات نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ جنات کی جماعت حضور کے اوپر ایمان لے آئی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ جنات بتا رہے ہیں قرآن سن کے، اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔
آخر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سورہ محمد ہم نے سنی ہے، اس سورت کی آیت نمبر 2 میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی کا ذکر ہوا، اس لیے سورت کا نام بھی محمد رکھا گیا۔ اس سورت میں ترغیب جہاد، مجاہدین کو بشارتوں، منافقین کی صفات اور سازشوں اور مسلمانوں کو منافقین سے خبردار کرنے کا بیان ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ کفار کے اعمال ضائع جبکہ مومنین کے اعمال مقبول ہوں گے اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہیں ہوئے اور یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں فرمایا جب جنگ ختم ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 1، انہیں قید کر دیا جائے تاکہ دوبارہ مسلمانوں کو وہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ نمبر 2، یا ان کی اصلاح اور قبول اصلاح کی اگر امید ہو ان پہ احسان کر کے ان کو آزاد کر دیں۔ نمبر 3، یا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ 3 احکام ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جس میں کوئی باسی پن یا تغیر نہیں آئے گا، دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جنت میں جو لذت سے معمور ہوں گی، بھری ہوں گی، اور خالص اور شفاف شہد کی نہریں ہوں گی جنت میں، سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے اہل جنت کے لیے، اور ان کے رب کی جانب سے ان کی بخشش کر دی جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کیا ان عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پہ چلا جائے جو دائمی طور پہ جہنم میں رہیں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 20 میں حکم جہاد کے نزول کے بعد منافقین کے بزدلانہ رویہ کا بیان ہوا اور فرمایا جہاد کے قطعی حکم کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہتے منافقین تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آیت نمبر 29 میں فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے فتنے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد کوئی منافق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے چھپا نہ رہا، اور پھر ایک موقع پہ اللہ کے حبیب نے منافقین کو نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا، کیونکہ منافقین نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کا رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہوا، میں جانتا ہوں قیامت تک جو میرے اوپر ایمان لائے گا سب کو جانتا ہوں، اور جو میرے ساتھ کفر کرے گا ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو منافقین نے کہا تھا ہمارا ان کو پتہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، نماز حضور کی پیچھے پڑھتے ہیں، حالانکہ اندر سے ہم نہیں مانتے۔ تو جب کسی نے حضور کو بتایا کہ ایسی بات ہوئی ہے تو آپ نے منافقین کا ایک ایک کا نام لے کر اسے مسجد سے نکال دیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو منافقین کا علم دیا ہوا تھا۔ آیت نمبر 35 سے مسلمانوں کو فرمایا تم ہمت نہ ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت نہ دو، غلبہ تمہارے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ مزید فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس بخل کی سزا اس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور غنی ہے، پھر اگر وہ چاہے تو دین سے روگردانی کرنے والوں کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔
پھر وہ ان کی طرح دین سے روگردانی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح ہم نے سنی، الفتح اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت ہے، بیت رضوان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنے اور منافقین کے احوال اور صحابہ کرام کی قدسی صفات کا ذکر ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ کریم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور مزید فرمایا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو حضور کا ادب احترام کرنا یہ قرآن کے حکم کے مطابق فرض ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کے منظر کو بیان کرتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیت در حقیقت اللہ ہی کی بیت ہے۔ جن صحابہ نے صلح حدیبیہ کے میدان کے اندر جب یہ خبر پھیلی کہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے تو حضور نے صحابہ سے بیعت لی تھی، 1400 تھے صحابہ۔ تو اس موقع پر یہ قرآن کی آیت آئی تھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب، جو آپ کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں رب کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، جب سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اللہ کے حبیب نے اپنا دوسرا ہاتھ ان سب کے اوپر رکھا۔ تو قرآن نے کہا، حبیب یہ جس تیرے غلام نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کی، رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا مقام ہے رب کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح آیت نمبر 11 میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت حال سے اللہ نے اپنے حبیب کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ بہانہ بازی کریں گی کہ ہم اپنے مال اور اہل کی مصروفیت کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے، ہماری خطا معاف فرما دیجیے۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے، معذوروں اور بیماروں کا جہاد میں شمولیت سے استثناء کا بیان ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کے ان وفاشیار صحابہ کرام جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر جان نثاری اور جان سپاری کی بیعت کی تھی، اللہ نے ان کو اپنی رضامندی کی قطعی سند سے نوازا۔ پھر جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے ایمان کی صداقت، اخلاص اور بے رعائی ہر قسم کے شک و شبے سے پاک ہوتی ہے۔ قرآن میں آیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے پیارے حبیب جن تیرے غلاموں نے میدان حدیبیہ میں آپ کی بیعت کی ہے اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے قرآن میں جا بجا یہ بتایا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ حضور کے سارے صحابہ سے راضی ہے اور حضور کے سارے صحابہ اپنے رب سے بھی راضی ہیں۔ اب قرآن جن کے بارے یہ بتائے کہ اللہ حضور کے صحابہ سے راضی، حضور کے سارے صحابہ اپنے پروردگار سے راضی، وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو ان صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنت میں صرف حضرت علی اور بلال اور سلمان فارسی جائیں گے اور باقی صحابہ معاذ اللہ جنتی نہیں۔ وہ قرآن و حدیث سے دور ہیں، قرآن و حدیث سے غافل ہیں، ورنہ قرآن جن کی شان بیان کرے، قرآن جن کو جنتی ہونے کی بشارت دے، والسابقون الاولون من المہاجرین، پوری آیات ہیں کہ جن صحابہ نے حضور کی بیعت کی اور جو صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، جو انصار ہیں، اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ رب نے سب کے لیے جنت کے باغات تیار کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کے بارے زبانیں تان دراز کرے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔
رسول پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم بے خوف و خطر بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن جب حدیبیہ کے موقع پہ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط کے تحت صحابہ کرام کو عمرہ ادا کیے بغیر احرام کھولنا پڑا تو بعض صحابہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، انہوں نے اپنے قلبی اضطراب کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کے حق میں مبنی خواب کو سچا کر دکھایا، ایک نہ ایک دن تم ضرور بے خوف و خطر ہو کر سر منڈاتے ہوئے یا بال ترشواتے ہوئے انشاءاللہ حرم کعبہ میں داخل ہوگے۔ اور پھر اللہ تعالی نے عنقریب فتح کی خوشخبری بھی سنائی۔ اس صورت کی آخری آیت میں رسول پاک کے صحابہ کی وہ صفات بیان ہوئیں جو پہلے تورات و انجیل میں بیان کر دی گئیں۔ فرمایا حضور کے صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ اے مخاطب تو جب انہیں دیکھے گا اللہ کی عبادت میں مشغول پائے گا، وہ اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار رہتے ہیں، ان کی جبینیں سجدوں کے نشان سے چمک رہی ہیں۔ یہ قرآن صحابہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الحجرات ہم نے سنی ہے اور اس سورت کا نام ہے الحجرات۔ اس سورت میں حضور کی بارگاہ کا احترام اور اصلاح معاشرہ کے اقدامات ہیں، بڑی خاص ہے سورت جی۔ اس کی ابتدا میں اللہ کریم نے حضور کی بارگاہ کے آداب بتائے، فرمایا خبردار اے ایمان والو تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ ہو، اور میرے حبیب کو تم نے ایسے بلند آواز سے نہیں بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر تم نے ذرا سی گستاخی کر دی اور میرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں گستاخانہ انداز میں آواز اونچا کیا، قرآن کان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ اگر تم نے ذرا سی توہین کی، ذرا سی بے ادبی کی میرے مصطفیٰ کریم کی، قرآن کا تمہاری ساری نمازیں بھی ضائع، حج بھی ضائع، تبلیغ بھی ضائع، واعظ و نصیحت کرنا بھی ضائع، تلاوت قرآن بھی ضائع۔ یہ حضور کی بارگاہ کی آداب ہیں۔ اور اگلی آیت میں بتایا گیا جو لوگ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو آہستہ آہستہ رکھتے ہیں اور وہ باادب غلام حضور کے، قرآن کا وہی تو متقی ہیں، وہی تو تقوی والے ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا اصل متقی وہ ہے جو حضور کا باادب غلام ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بندہ متقی نہیں بنتا، متقی وہ ہے جو حضور کا باادب ہے۔ اور آگے بتایا اے حبیب جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے بلاتے ہیں وہ جاہل ہیں، جاہل ہیں۔ تو یہ بڑی خاص آیات ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 6 میں بتایا اگر کوئی منافق آپ کے پاس خبر لائے تو اس کی خبر کی پہلے تحقیق کرو، پھر اس کے اوپر ایکشن لو، ورنہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ آیت نمبر 9 میں مسلمانوں کے متحارب گروہوں میں عدل و انصاف پر مبنی صلح کا حکم دیا گیا، اور بغاوت کرنے والوں سے اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کے آنے تک لڑنے کا بیان ہے۔ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا ذکر ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ نے اخلاقیات کی تعلیم دی، خاص طور پر یہ کہ مسلمان مرد و زن، مرد اور خواتین ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کے عیب جوئی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اور دوسرے کے پوشیدہ احوال کا سراغ نہ لگائیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ پھر غیبت کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، قرآن کا یہ غیبت کرنا گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آج ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں بھی دو مرد یا دو خواتین بیٹھتی ہیں وہ لازمی کسی تیسرے کے عیب کو بیان کرتے ہیں، کسی کے عیب کو اس کے پیچھے بیان کرنا جو اس کے اندر پایا جائے یہ غیبت ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ بھی بتایا کہ انسانیت کا اصل ایک ہے، ان سب لوگ حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں،
اور قبائل برادریاں یہ فخر کے لیے نہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں۔ عزت و کرامت کا معیار اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا۔ سورۃ کاف ہم نے سنی، اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بھی دلائل ہیں، اور اس صورت میں اللہ نے پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ حیات بعد الموت کی اس بات میں فرمایا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھکے نہیں ہیں، ہم تمہیں دوبارہ بھی قبروں سے زندہ کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شارک سے زیادہ اس کے قریب ہے، وہ انسان کے دل کے اندر پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 22 بڑی جی خاص ہے، اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہو، یہ آیت پڑھے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ جس بندے کی نظر کمزور ہو اس کے لیے وظیفہ ہے کہ ہر فرضی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے۔ سورۃ کاف ہے، آیت نمبر 22 ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، 7 مرتبہ پڑھ کے انگوٹھوں پہ پھونک مار کے آنکھوں پر پھیر لے، انشاءاللہ اس کی کمزور نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جس کی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کی نگاہ کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ سورۃ ذاریات ہم نے سنی، اس صورت کے اندر ہواؤں، کشتیوں، فرشتوں کی قسم کھا کے فرمایا قیامت کا وعدہ سچا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات کو تھوڑا سوتے ہیں اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ مالداروں کے مال میں غربا کا بھی حق ہے، وہ غریبوں کو بھی دیں، یہ ان کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔